ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس۔ لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے۔ لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے، عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا۔ لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے۔ وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں۔ اتنا فرشتہ بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے۔ وہ خود کہتے تھے، حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں، حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا، اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے۔ اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، اور پھر قطری خط آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے۔ تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، مجھے بتائیں 4تھی دفعہ اب ہماری بحث ہو گئی ہے، وہ ریزرو آرڈر، وہ جو توشہ خانہ متاثر جج نے فیصلہ دیا، سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے 4تھی دفعہ بحث ہو گئی ہے، اور 4 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آرڈر سنانے کا۔ وہ ریزرو ہی ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے، تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے، وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے، کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا، ایکسیس آف پاور کرے گا، ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے۔ جب یہ نہیں ہوگا، بد دلی پھیلے گی، مایوسی ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا۔ آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے۔ صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں۔ آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے۔ ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں، میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے، دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس۔ لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو،
وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں. اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے. دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا. لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے. وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے. ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں. اتنا فرشتہ بنا دیا. یہ الگ بات ہے آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے. وہ خود کہتے تھے، حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں. حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا. اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. اور پھر قطری خط آ گیا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے. تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، مجھے بتائیں 4تھی دفعہ اب ہماری بحث ہو گئی ہے وہ ریزرو آرڈر، وہ جو توشہ خانہ متاثر جج نے فیصلہ دیا، سینٹینس سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے 4تھی دفعہ بحث ہو گئی ہے اور 4 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آرڈر سنانے کا. وہ ریزرو ہی ہے، وہ محفوظ ہے. تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے، تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا، ایکسیس آف پاور کرے گا، ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا، بد دلی ہو پھیلے گی، مایوسی ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی